بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں تمہیں ان عورتوں کی 4 ایسی خوبیاں بتاؤں گی کہ یہ 4 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں ہی چلی جائے، خدا کی قسم جہنم نما گھر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتی ہے۔ یہ 4 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں ہی چلی جائے تو غریب گھر کو امیر بنا دے گی۔ غربت کے جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں، امیری عروج پر آتی ہے، بارش رزق کی برستی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ کا گزر ایک ایسے گھر کے قریب سے ہوا جس کے اوپر رحمت کی بارش برس رہی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس گھر کے اوپر رحمت کی بارش برستے ہوئے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ اس گھر کی طرف کیا جس گھر کے اوپر رحمت کی بارش برس رہی تھی، چھم چھم رحمت برس رہی تھی۔ جب آپ اس گھر کے بالکل قریب گئے تو آپ نے غور کیا کہ اس گھر کے دروازے پر شیطان کھڑا ہے۔ گھر کے گیٹ پر شیطان کھڑا چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ شیطان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ہیں اور کافی دیر کا وہیں کھڑا پکار رہا ہے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے بالکل قریب گئے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان بتاؤ تو صحیح، تیرے یہاں کھڑے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو نیک لوگوں کا گھر ہے، یہ تو پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے، یہ تو وہ گھر ہے جس گھر میں رہنے والوں نے اللہ کے ساتھ صلح کر لی ہے، اللہ کو منا رکھا ہے۔ اس گھر کے اوپر رحمت کی بارش برس رہی ہے تو اس گھر کے دروازے پر کھڑا ناچ رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے، اور تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات کیوں ہیں، پریشانیوں کے اثرات کیوں ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 قدم آگے چلے، آپ نے گیٹ کے اندر سے گھر کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور دوسری عورت ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو ایک عورت کو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہوں اور دوسری عورت کو نیند کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں، سویا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو بتاؤ کیوں چیخو پکار کر رہا ہے؟ تیرے چیخنے کے کیوں اثرات ہیں اور تو کافی دیر سے یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ حضرت یہ جو عورت سامنے نماز پڑھ رہی ہے، جو عورت اس وقت قیام میں کھڑی ہے اور رکوع کی طرف بڑھ رہی ہے، دراصل میں اس عورت کو ورگلانا چاہتا ہوں، نماز سے ہٹانا چاہتا ہوں، نماز کے درمیان میں اس عورت کو ورگلانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس لیے کہ میں اس کا کھلا دشمن ہوں۔ اگر میں اسے نماز سے نہیں روکوں گا تو وہ کون روکے گا؟ میرا کام ہے اس کو روکنا، میں اسے ورگلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرا منہ کیوں بند ہے؟ آخر کی چیز نے تیرا منہ بند کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ جو عورت میرے ساتھ سامنے لیٹی ہوئی ہے اور سوئی ہوئی ہے تو اس کے اندر سے نکلنے والا سانس آگ کا شعلہ بن کر میری طرف بڑھتا ہے اور میرا منہ بند کر دیتا ہے۔ اتنی دیر میں عورت نے نماز مکمل کر لی۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئی تو شیطان وہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر کے اندر قدم رکھا اور آخر پوچھو تو صحیح، یہ سونے والی عورت کون ہے؟ ایسا کیا کام کرتی ہے؟ کون سے ایسے اعمال کرتی ہے؟ کون سے ایسے نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سانس میں اس قدر طاقت رکھی ہے اور اس قدر قوت رکھی ہے کہ سانس کے شعلے نے شیطان کا منہ بند کر رکھا ہے؟ پوچھو تو صحیح۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کے اندر قدم رکھا تو محترم ناظرین، عورتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خوب استقبال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلند جگہ پر بٹھایا، پاک جگہ پر بٹھایا۔ اے اللہ کے نبی، اس عورت سے مخاطب ہوئے جو عورت نمازی عورت کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور جس کے اندر سے سانس کے شعلے شیطان کو پریشان کر رکھا تھا، شیطان کا منہ بند کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عورت، سچ سچ بتا، حقیقت بتانا اور اس کے نبی کو گواہ بنا کر بتانا کہ تو کون سے اعمال کرتی ہیں، کون سے ایسے کام کرتی ہیں کہ تیری نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے سانس کے اندر طاقت رکھی ہے، تیری سانس کے اندر قوت رکھی ہے، جس سے شیطان کا منہ بند تھا۔ اور وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ میں پہلی خوبی یہ ہے
کہ میرا شوہر بہت غریب ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ جب وہ رات کو محنت مزدوری کر کے گھر آتا ہے تو میں بہت ہی محبت اور پیار سے اس کا استقبال کرتی ہوں، اور جس سے اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ میری پہلی خوبی مجھ پر میرا شوہر راضی ہے، اور میری دوسری خوبی کہ میں نماز سے محبت کرتی ہوں، اور میرے اندر جو تیسری خوبی ہے وہ میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہوں، اور جو میری آخری اور چوتھی خوبی ہے وہ قرآن مجید سے محبت کرتی ہوں اور پیار سے اس کی تلاوت کرتی ہوں۔ تو محترم ناظرین، ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جس عورت کے اندر یہ چار خوبیاں ہوگی اس عورت کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، اس کے گھر میں ہمیشہ اللہ کی رحمتیں برستی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔